गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 24 में से 17 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी, 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 2 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब, 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार और 1 पर MWM उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल कर ली। स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मार लिया। यावा न्यूज की सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की रिवायत बरकरार। तौकीर मेहदी शाह के हल्के में जियालों का जीत पर जश्न, रवायती धुन पर रक्स। बिलावल भुट्टो का विक्ट्री ट्वीट लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कच्चे रिजल्ट ये जा रहे हैं, फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहे। सर्टिफाइड रिजल्ट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहे। हमने अपने कारकुनों को कह दिया है वो अपने पोलिंग स्टेशनों का दिफा करें। ये किसी सूरत नहीं होगा कि हम फॉर्म 45 जो है या जो सर्टिफाइड रिजल्ट है वो प्रिजाइडिंग अफसर हमें ना दें। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 न मिलने की शिकायत। कमर जमान कायरा कहते हैं जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर को कहा पुरअमन इलेक्शन हो गए, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा हमें कहा जा रहा है आप फिलहाल निकल जाएं। जीबी इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए हैं, अब माहौल खराब ना किया जाए। नदीम अफजल चंद ने इल्जाम लगाया 2 विफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में जो सरकारी मशीनरी पर दबाव डाले हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 जारी ना करने के लिए दबाव का सामना है। अमीर मुकाम और अलीम खान की जीबी में सरगर्मियां गैर जानिबदार इंतखाबात के मुनाफी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराम करने की हिदायत। बयान में कहा प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराम करें। तमाम 24 हल्कों की रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर अमल करें ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रहे। हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट को यकसाम मौका प्रोवाइड करना होता है। आपने हमें कोई नहीं दिया, फिर आपने हमारे अलाटशुदा जो निशानात थे वो वापस ले लिए, फिर आपने हमारे 28 पार्लियामेंटेरियन के नाम हमने सेलेक्ट कर दिए थे, उनमें से सिर्फ 2 जा सके, बाकी बेचारे नहीं जा सके। जीबी इलेक्शन में हमें यकसा मौके फराम नहीं किए गए, हमारे अलॉट निशानात वापस लिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI के 28 में से सिर्फ 2 अरकान को जीबी जाने की इजाजत दी गई। हुकूमती जमातों को जीबी इलेक्शन में खुलकर मुहिम की इजाजत दी गई। ARY न्यूज पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की भरपूर कवरेज। नुमाइंदगान दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए दिन भर पोलिंग स्टेशन से अपडेट करते रहे। पहले वोट से लेकर पहले नतीजे तक सबसे पहले ARY न्यूज पर। Request of some very good people, actually from numerous places, but from Pakistan in particular, the Field Marshal and the Prime Minister. And we're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win. पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। जंगबंदी खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर की गई। अमेरिकी सदर का NBC को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने कहा मुआहदे की सूरत में ईरान के मुंजमद असासे फौरी बहाल नहीं किए जाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के अच्छे रवैये से मशरूत होगा। सदर ट्रंप के ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर चाहें तो वो इनसे बराह रास्त बात के लिए तैयार भी। मुश्तबा खामनई के ठिकाने से वाकिफ हैं। ईरान की नई क़यादत माजी के मुकाबले में ज़्यादा बाशऊर और समझदार है। मुआहदा ना हुआ तो ताकत के जोर पर यूरेनियम पर कब्जा करके तल्फ कर देंगे। पाकिस्तान की सालिसी में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी ख़त तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। मोहसिन नकवी और अब्बास इराक़ची का मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की थी। मोहसिन नकवी का कहना था उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। हम सब इस मामले को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा।
تسنیم نیوز سے گفتگو میں کہا پاکستانی وزیر داخلہ کے دورے کا ایک حصہ دو طرفہ امور کے لیے مختص ہے، جن میں سرحدی سلامتی، انسداد منشیات اور انسداد دہشت گردی شامل ہیں۔ پاکستان اور ایران میں سالانہ تجارت 3 ارب ڈالر سے بڑھا کر 10 ارب ڈالر کی جائے گی۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ ایران نے حیفا پر میزائل داغ دیے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود مکمل بند کر دی، 4 جہازوں کو فضا سے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد قطر نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں ثابت ہو گیا امریکہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ امریکی جنگ بندی کو مانتے ہیں، نہ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بحری ناکہ بندی سے ظاہر ہو گیا وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ہم نے خبردار کیا تھا بیروت کے مضافات پر حملے نہ کریں۔ ہم نے کہا تھا بیروت کے مضافاتی علاقوں میں حملے ہوئے تو جواب دیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر کا بیان کہا ہم نے خبردار کیا تھا کہ مقبوضہ علاقوں میں اہداف پر حملہ کریں گے۔ اسرائیل کو لبنان پر حملے بند کرنا ہوں گے یا تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ وارننگ کے باوجود اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے کر کے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اسرائیل نے حملے نہ روکے تو اسے مزید تباہ کن ضربوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جارحیت نہ رکی تو دشمن کے حامیوں کے خلاف تباہ کن حملے شروع ہو جائیں گے۔ ایران سے کہتا ہوں میزائل داغ دیے ہیں، یہ کافی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، کہا ایران کو مشورہ ہے مذاکرات کی طرف واپس آئے۔ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آ کر ڈیل کرے۔ میں کہنے جا رہا تھا معاہدے پر پیر، منگل یا بدھ کو دستخط ہوں گے۔ میں معاہدے پر دستخط کا کہنے جا رہا تھا اور اب ایسا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے لبنانی علاقے داہیہ پر حملوں سے خوش نہیں تھا۔ اسرائیل نے بیروت پر بمباری سے پہلے نہیں بتایا تھا۔ حملے معاہدے کو کامیاب بنانے میں مدد نہیں دیں گے۔ ایکزیوس سے گفتگو میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا نتن یاہو سے فون پر بات کروں گا۔ نتن یاہو کو کہوں گا کہ ایرانی حملوں کا جواب نہ دے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک ہم منصب یقان فیدان اور برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شمالی وزستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن 72 گھنٹوں کے دوران فتح خوارج کے 27 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہلاک دہشت گرد بھارت کے اسپانسرڈ نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ ہلاک خوارج دہشت گرد سرگرمیوں اور شہریوں کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ میران شاہ میں شہید ملک سیف اللہ داوڑ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی خاتمے تک کاروائیاں جاری رہیں۔ راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسند عناصر کی فائرنگ، قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید، 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ ترجمان آئی جی آزاد کشمیر کا کہنا ہے مسلح شرپسند عناصر نے احتجاج کے نام پر جمع ہو کر حملہ کیا۔ واقعہ پرم سیاسی احتجاج نہیں بلکہ منظم دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ شرپسند عناصر نے طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ سی ایم ایس راولاکوٹ پر حملہ مریضوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج وزیراعظم شہباز شریف سے ملیں گے۔ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے اسمبلی سے نکالا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی آزاد جموں کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ پی پی چیئرمین کا آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے پارلیمانی پارٹی میں مہاجرین کی نشستوں پر اختلاف۔ گزشتہ اجلاس میں متعدد اراکین نے پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔
آزاد کشمیر کے مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کی نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے، آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ سپریم کورٹ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا، حکومتی موقف درست ثابت ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے رائے دی احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پرام احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش اور دھونس کی اجازت نہیں۔ معاملات زندگی میں خلل ڈالنے والوں کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں۔ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذرہ نہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف کی منظوری بھی دی جائے گی۔ حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ بجٹ پر ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے متحرک۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کی اعلیٰ سطح ملاقات آج ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر داخلہ کی عدم موجودگی پر حکومت سے ملاقات مؤخر ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کی اعلیٰ سطح ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ شریک ہوں گے۔ ملاقات ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خزانہ احسن اقبال ملاقات میں شرکت کریں گے۔ وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومتی ٹیم پیپلز پارٹی کی قیادت کو بجٹ کے اعداد و شمار پر بریفنگ دے گی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں سنہری بنگلہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، لیگی ایم پی اے کرنل ایوب پر ناکام قاتلانہ حملے میں ملوث 3 افراد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق پولیس نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں مبینہ ساتھیوں کی فائرنگ سے 3 حملہ آور مارے گئے، دیگر فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت عمران سہیل افضل غلام شبیر کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ملزمان ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادی پر فائرنگ کیس میں مطلوب تھے۔ فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ ایم پی سمیت 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ Your elections are crooked, and you're crooked, and meet the press is crooked, and so is ABC and CBS. Let's call it quits, because I've had it. A country can never be great with a dishonest Listen, press. we traveled all the way to Wisconsin for this interview. امریکی صدر ٹرمپ این بی سی نیوز کی اینکر پر شدید برہم، کرسٹین ویلکر کو بے وقوف قرار دیا، انٹرویو چھوڑ کر چلے گئے۔ کیلیفورنیا کے انتخابات سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے غصے میں آ کر خاتون صحافی سمیت امریکی میڈیا کو کرپٹ قرار دے دیا۔ اینکر نے جب ٹرمپ سے دھاندلی کے ثبوت مانگے تو وہ مزید برہم ہوئے۔ اینکر کے اصرار کے باوجود ٹرمپ نے مزید بات کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ جھوٹے میڈیا کے ساتھ کوئی ملک کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔